السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حروف کی تقسیم کے بعد، یا یوں کہیے کلمہ کی تقسیم کے بعد کہ کلمہ منقسم ہوتا ہے اسم، فعل اور حرف کی طرف، پھر اس کے بعد اسم کی قسموں پہ بحث کی علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد فعل کے تعلق سے بتلایا کہ فعل کبھی بھی عموم کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد گفتگو کی حرف پہ کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے، اور حرف کی بہت ساری قسمیں بتلائیں۔ ان میں سے واو کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ واو عاطفہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ واو جہاں پہ عاطفہ ہوتا ہے وہاں پہ ترتیب یا عدم ترتیب کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد بتلایا فا بھی عاطفہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ترتیب اور تعقیب کا فائدہ پایا جاتا ہے۔ پھر لام جارہ پہ مختصر سی گفتگو کی کہ کئی معنی پہ دلالت کرتا ہے، جن میں سے ایک معنی تعلیل کا، دوسرا معنی تملیک کا، تیسرا معنی اباحت کا ہے۔ اس کے بعد علی جارہ پہ گفتگو کی اور بتلایا کہ علی جارہ جہاں فوقیت کے معنی میں ہوتا ہے وہیں پہ ایک معنی وجوب کے لیے بھی ہے۔ اب اس کے بعد منتقل ہو رہے ہیں کلام کی تقسیم کی طرف۔ یہ تو ہو گئی کلمہ کی تقسیم، اب بتلا رہے ہیں کلام کی تقسیم۔ کلام یعنی جو دو یا دو سے زائد کلمات سے مل کر کے بنا ہے اسے کلام کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اصولیوں کے نزدیک کہ وہ مفید ہو۔ اگر غیر مفید ہے تو اسے اصولیوں کی اصطلاح میں کلام نہیں کہا جائے گا۔ کلام کی تعریف یا کلام کی تقسیم کئی اعتبارات سے کی جا سکتی ہے۔ ایک اعتبار ہے کہ کلام سچائی کے ساتھ متصف ہونے اور نہ ہونے کے امکان کے اعتبار سے کلام کی تقسیم، یعنی جو بات، جو کلام ہمارے سامنے ہے اس کلام کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اس اعتبار سے، یعنی صدق اور کذب کے اعتبار سے کلام کی قسمیں کر رہے ہیں کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے خبر اور دوسری قسم ہے انشاء۔ خبر وہ کلام ہے جس کو بذات ہی سچ یا جھوٹ کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہو۔ خبر وہ کلام ہے جس کلام کو بعینہ ہم سچ یا جھوٹ کہہ سکتے ہیں، کسی خارجی وصف کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ خارجی وصف کی طرف اگر دیکھیں گے، مخبر کی طرف دیکھنے جائیں گے، ایک خبر ہے جو واقعہ ہمارے سامنے ہے، ایک مخبر ہے، تو ہم خبر پہ صحیح ہے یا جھوٹی ہے صرف خبر کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں، نہیں تو اگر مخبر کی طرف دیکھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام ہمیشہ صداقت پہ ہی مبنی ہوگا اور کوئی کلام ہمیشہ کذب پر ہی مبنی ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید یہ خبر ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب قرآن مجید کو ہم خبر کے ناحیے سے دیکھتے ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کو ہم صحیح اور غلط دونوں کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم قرآن مجید کے جب کسی خبر پہ اپنا ریمارک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے جو صدق یا کذب کا محتمل ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو صدق کے علاوہ کسی دوسرے چیز سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مخبر یعنی کون خبر دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی خبر دے رہا ہے وہ صرف صداقت پر مبنی ہوگا۔ ایسے شیاطین جو وسوسے ڈال دیتے ہیں انسانوں کے ذہن میں، یا شیطان کی طرف سے کوئی بات ہو، اس کو بھی ہم خبر کہہ سکتے ہیں، لیکن
جب ہم شیطان کی طرف سے کسی وسوسے کی بات کرتے ہیں یا شیطان کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتلا دیا کہ یہ لوگ صرف جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جب ہم خبر کی تعریف کرتے ہیں اصولیوں کے نزدیک، تو خبر بذات خود خبر کو دیکھ کر کے ہم جس کے سچے یا جھوٹے ہونے کو بتلا سکے کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، صرف خبر کو دیکھ کر کے کسی دوسرے چیز کی طرف ہم نظر نہ دوڑائیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خبر وہ کلام ہے جس کو بذات ہی سچ یا جھوٹ کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہو۔ لہذا اس قید سے کہ جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یا جس کلام کو ہم سچ یا جھوٹ کہہ سکیں، اس قید سے انشاء نکل جائے گی، جو کہ کلام کی دوسری قسم ہے، کیونکہ انشاء میں خبر نہیں پائی جاتی، اور انشاء کے ذریعہ سے جو کلام صادر ہوتا ہے اس کلام کو ہم صدق یا کذب کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ لذاتی ہی یعنی بذات خود جس خبر کو دیکھ کر کے ہم سچ یا جھوٹ کا فیصلہ کرتے ہیں، لذاتی ہی یا بذات ہی کی قید سے وہ خبر خارج ہو گئی جس میں مخبر بھی کے اعتبار سے سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ کیونکہ مخبر بھی کے اعتبار سے یعنی جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے خبر کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ خبر جس کا جھوٹ کے ساتھ متصف ہونا ممکن نہ ہو، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ دوسری قسم وہ خبر جس کا سچ کے ساتھ متصف ہونا ممکن نہ ہو، جیسے شرعاً یا عقلاً محال چیز کے بارے میں خبر دینا۔ جیسے آج کوئی خبر دے دے قیامت قائم ہو گئی، قیامت آ گئی ہے، بالکل غلط، کیونکہ قیامت آ جائے گی تو ہم شرعاً جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موجود نہیں رہیں گی، ہم بھی موجود نہیں رہیں گے، وہ ایک الگ کیفیت ہوگی، اس کے بہت سارے علامات ہیں، امارات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مخبر بھی کے اعتبار سے جو خبر دی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے خبر کی جو دوسری قسم ہے وہ سچ کے ساتھ متصف ہونا ممکن نہ ہو، اور تیسری ہے وہ خبر جس کا سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف ہونا ممکن ہو، دونوں برابر ہوں یا ان میں سے ایک راجح، جیسے کسی شخص کا کسی غائب کے آنے کے بارے میں خبر دینا وغیرہ۔ تو جب خبر کی تعریف میں بذات خود اس خبر کی قید لگا دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں تعریف کی قید سے نکل جاتی ہیں۔ یعنی مخبر بھی کی جب ہم تقسیم کریں گے کہ جس کا صدق کے ساتھ متصف ہونا لازم ہے، جو صدق کے ساتھ جس کا صدق کے ساتھ متصف ہونا لازم نہ آئے، یہ دونوں چیزیں نکل جاتی ہیں۔ صرف باقی رہتی ہے مخبر بھی کی اقسام میں سے تیسری قسم کہ جس کا سچ ہونا یا جھوٹ ہونا دونوں محتمل ہو۔ جیسے ہم خبر دیں کہ ڈمریا گنج میں آج دکانیں بند رہیں گی، یہ ایک خبر ہے۔ ہم جب اس خبر کو دیکھتے ہیں تو اس خبر کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو، کیونکہ جو خبر صادر ہوئی ہے وہ ایک عام انسان کی طرف سے صادر ہوئی ہے، جو انسان جھوٹ بول سکتا ہے اور سچ بھی بول سکتا ہے۔ کذب کیا ہے، صدق کیا ہے، سچ اور جھوٹ اتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں۔ خلاف واقعہ کسی چیز کا پایا جانا جھوٹ کہلاتا ہے،
اور اگر واقعہ کے مطابق کوئی چیز پائی جائے، حقیقت کے مطابق کوئی چیز پائی جائے تو اسے سچ کہا جاتا ہے۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ انشاء پہ بحث ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔